السلام علیکم، ہمتن گوشت کلپس میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہیں پاکستانیوں کی ایسی خصوصیات جن کے بغیر ہر پاکستانی تقریباً ادھورا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ تندور سے روٹی لاتے وقت تھوڑا سا توڑ کر کھانے میں جو مزہ ہے وہ کسی پیزا یا زنگر برگر میں نہیں۔ دوسرے کی پلیٹ میں رکھا سموسا اور سیلفی میں اپنا چہرہ ہمیشہ بڑا ہی لگتا ہے۔ جیسے ہی میں شادی ہال میں داخل ہوا، ہال میں بیٹھے سبھی افراد کی وضاحت، بول چال اور اخلاق سے انتہائی متاثر ہوا۔ میں متاثر ہونے ہی لگا تھا کہ آواز آئی، کھانا کھل گیا ہے۔ اور بس پھر سردیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، چھاؤں میں بیٹھو تو ٹھنڈ لگتی ہے اور دھوپ میں بیٹھو تو موبائل کی اسکرین ہی نظر نہیں آتی۔ ہم پاکستانی جتنی مرضی ترقی کر لیں، اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھنے کی عادت کبھی نہیں جائے گی۔ بندہ کتھے جائے؟ انگریز لوگ کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک، لاہوری کہتے ہیں سوچی پیاتے بندہ گیا۔ پاکستانی دنیا کی انوکھی مخلوق ہے جو امریکہ میں اسلامی اسکول اور پاکستان میں امریکی اسکول ڈھونڈتے ہیں۔ سردیوں میں اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ ابھی تو اور بھی سونا ہے۔ اردو اور انگلش کا قتل عام کرنے کی ذمہ دار دراصل وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں چلو بیٹا جلدی سے ایٹ کر کے فنش کرو۔ کھیلوں میں ریسلنگ بھی بڑا عجیب کھیل ہے۔ لوگ بیلٹ کے لیے لڑتے ہیں مگر پینٹ کوئی بھی نہیں پہنتا۔ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک واک پر جانے والے، دوسرے کل سے واک پر جانے والے۔ اتنے فخر سے تو آرمسٹرانگ بھی چاند پر نہیں چلا ہوگا جتنے فخر اور احتیاط سے پاکستانی مرد کاٹن کا سوٹ پہن کر زمین پر چلتے ہیں۔ شوہر چاہے کتنا ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ، ڈگری ہولڈر یا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، جب بیوی نے کہہ دیا آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ نہیں سمجھ سکتے، بس بات ختم۔ پہلے میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، پھر میں نے محنتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اب ان کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ پاکستانی لوگوں کی اکثریت کے بیمار ہونے کی قومی وجہ موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ دودھ ابل کر گرنے کی آخری سٹیج پر ہو اور آپ بر وقت دیکھ کر چولہا بند کر دیں تو خود میں فلموں کے اس ہیرو والی فیلنگ آتی ہے جو ٹائم بم کو پھٹنے سے 2 سیکنڈ پہلے نکارہ بنا دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔